جنت میں جانا ہے؟ کیسا ٹھنڈا جواب بھائی. ارے دو ہاتھ اوپر کر کے بول رہے بھائی. جنت میں جانا ہے نا؟ سب کو جانا ہے، سب کو. میرے کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا نا بھائی. جنت میں جانا ہے، یہ بات تو فائنل ہے بھائی. ہم کو جنت میں جانا ہے، لیکن سوال ہے کیوں جانا ہے؟ کیوں جانا ہے بھائی؟ بھائی آسان جواب دے دو نا بھائی. کیوں جانا ہے؟ جنت میں کوئی ٹینشن ہی نہیں. ارے بولو نا، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، اور جنت میں جو مانگیں گے وہ ملے گا. اللہ کی قسم، جنت میں جو مانگیں گے وہ ملے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا میرا بندہ جو مانگے گا اللہ کہتا میرا بندہ میں تجھے دے دوں گا. بلکہ اللہ کہتا مانگے گا کیوں؟ تو سوچتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا، تو سوچتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا. تو جنت میں سب ملے گا نا. بولو نا، جنت میں سب ملے گا. مانگیں گے وہ بھی ملے گا، اور بولو سوچیں گے. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں بھائی. بیوی کا یہاں ہے نہ بیوی کا ٹینشن، نہ کاروبار کا ٹینشن، نہ قرض کا ٹینشن، نہ بچوں کا ٹینشن، نہ گھر کا ٹینشن. ہاں میرے پیارو، بس دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو میرے پیارو جنت میں جانا ہے، فائنل جنت میں جانا ہے. اور جو مانگیں گے ملے گا، جو سوچیں گے. ہاں قرآن میں چلے قرآن میں چلے. پارہ نمبر 24. بولو پارہ نمبر. ہاں میرے کو ایسا لگتا بہت سے بچے یہاں حافظ ہوں گے، میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. پارہ نمبر 24 اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا. جو مانگے گا اللہ کہتا عطا کروں گا. تو سوچتا جائے گا وہ بھی میں عطا کرتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اتنی بات تو پکی ہو گئی بھائی، جنت میں جانا ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی نا، یہ سننا میں پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو جنتیں بنائی نا، 8 بنائی. 8 شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا یا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے، آگے والے پیچھے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائی. میں وہ جنتوں کا نام لیتا جاؤں گا، آپ صرف انگلی پر گنتے جاؤ گے، سبحان اللہ بولتے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنت بنائے. اور میرے پیارو حیدرآباد والوں، جب اللہ تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی نا، پہلی جنت بنائی، اللہ نے فرشتوں کو بلایا، آؤ 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 فرشتوں آؤ، دیکھو میں نے پہلی جنت بنائی. ارے فرشتوں نے دیکھا تو ہمارے تعجب کے کہا اللہ اللہ کتنی پیاری جنت بنائی. اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں یہ تو پہلی ہے، دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اور تیسری اس سے اچھی بناؤں گا، چوتھی اس سے اچھی، 5ویں 6ٹھی 7ویں. اور اللہ نے کہا میری عزت و جلال و کبریائی اور بڑائی کی قسم 8ویں جنت تو خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں؟ 8. ہاں بولو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بھائی حیدرآباد میں بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھا ہوگا، کبھی کبھی ہمارے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی. اتنی بڑی عمارت، 12 منزلہ عمارت، ارے 16 منزلہ عمارت. اگر بمبئی میں جاؤ تو بڑی بڑی بلڈنگ اور ٹاور نظر آتے، اور دبئی میں جاؤ تو بڑے بڑے برج نظر آتے. حالانکہ بنانے والا انسان ہے. ارے تو پورا نقشہ دینے والا انسان ہے، آرکیٹیکٹ انسان ہے، کانٹریکٹر انسان ہے، ڈیزائن کرنے والا انسان ہے. جب ایک انسان اتنے بڑے بڑے برج بناتا ہے کہ ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا انسان نے اتنی اچھی عمارت کیسے بنائی. تو قسم کھا کر بولو، جب انسان اتنے اچھے برج بناتا ہے، اتنا اچھا ٹاور بناتا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے جنت کیسی بنائی ہو. جانا نا جنت میں؟ کتنی جنتیں اللہ نے بنائی؟ میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ انگلیوں پر گنتے جاؤ گے، سبحان اللہ بولتے جاؤ گے. بولو گے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ بولنے میں کوئی خرچہ نہیں ہے اور کوئی لکھنے کا پرچہ بھی نہیں ہے. آسمان پہ چرچا ہی چرچا ہے. اس لیے حدیث پاک میں لکھا کوئی اچھی بات سنے، سبحان اللہ بولے، اللہ جنت میں پودا لگا دے.
تو اگر ہم کو حیدرآباد والوں کو جنت میں پودے کی ضرورت ہوئے تو بولے، ہے ضرورت ہے تو بولنا بھائی، بولو نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، سبحان اللہ بولتے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی، جنت النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی، جنت عدن، بولو جنت عدن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی، جنت خلد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی، جنت سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی، جنت المقامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی، جنت المأوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ٹاپ والی آخری جنت بنائی، جنت الفردوس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائی۔ اب میرے دوستو ذرا سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی، بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی، اور بڑی بڑی پیاری پیاری جنتیں بنائی۔ اب میرا ایک سوال آپ سے، یہ سمجھو یہ جنت کے بارے میں میرا ایک سوال اور آپ سے، ہم کو کون سی جنت میں جانا ہے؟ 8ویں؟ پہلی دوسری نہیں جمے اپنے کو نہیں ہونا پہلی دوسری، ہاں سیدھے کون سی؟ 8ویں۔ اب سنو 8ویں جنت کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جنت میں کوئی ٹینشن تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں ہوگا نا۔ اچھا پورا مجمع بولے ہمارے آقا، بولتے جاؤ، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی معراج پر گئے نا؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی معراج پر گئے نا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، ہمارے نبی معراج پر گئے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ جب ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے مصطفیٰ اب آج 7 آسمانوں کو پار کرنا ہے۔ کتنے آسمانوں کو پار کرنا؟ 7 آسمانوں کو پار کرنا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ میں تو مکہ کا رہنے والا، میں مکہ میں پیدا ہونے والا، اللہ میں زمین پر پیدا ہونے والا، اللہ میں 7 آسمانوں کو کیسے پار کروں گا؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، میرے پیارے نبی آ جاؤ نا، 7 آسمانوں کو پار کرنا۔ ہر نبی ایک آسمان پر کھڑا میرے محبوب کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا شان ہوگی ہمارے نبی کی! ہر آسمان پر اللہ نے ایک نبی کو کہا انتظار کرو، میرا مصطفیٰ آ رہا ہے، میرا مصطفیٰ آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کون کون سے نبیوں نے انتظار کیا؟ یہ 8 جنت کے نام معلوم تھے؟ محرم میں کون سی دعا پڑھنے کی معلوم ہے؟ محرم میں کتنے واقعے آئے معلوم ہے؟ موبائل معلوم ہے؟ موبائل، شرم کرو میرے دوستو، شرم کرو۔ یہ محرم کے مہینے میں مولانا ناظم صاحب، میں صحیح کہوں نا، میرے کو 25 واقعے محرم کے یاد ہے۔ کتنے واقعہ؟ ہاں، کتنے سناؤں آج؟ ایک واقعے میں پونا گھنٹہ جاتا ہے۔ 25 کے 25، کھانا کہیں اور کھلایا، بیان کہیں اور کروایا، اور 25 واقعے سنا دو۔ یہ محلے میں چولہے نہیں جلتے؟ چلو آئیں گے، محرم پر بھی آئیں گے، عظمت صحابہ پر بھی آئیں گے۔ پہلے لائن پر تو آ جاؤ، ٹریک پر تو آ جانے دو میرے کو، آ جاوے نا ٹریک پر، آ جاوے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی، بولو کتنے آسمانوں کو پار کرنا ہے؟ ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ بولتے جانا۔ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، بولو نا حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت
ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 6 آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی جب آخری آسمان 7ویں آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے 7 آسمانوں کو اللہ نے فرمایا ادن منی یا عبدی, اللہ نے کہا میرے محبوب اور اوپر آؤ. ہمارے نبی نے کہا اللہ میں 7 آسمانوں کو تو پار کر گیا. اللہ نے کہا میرا محبوب ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا, اور میرے نبی 8 جنتوں کو بھی پار کرنا ہے. ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا. بھائی پہلی جنت کو پار کیا, جنت النعیم کو پار کیا, جنت عدن کو پار کیا, جنت خلد کو پار کیا, جنت سلام کو پار کیا, جنت مقامہ کو پار کیا, جنت ماوا کو پار کیا. اب آخری جنت جنت توجہ دینا. ہمارے نبی جب آخری جنت میں گئے, کون سی جنت بولو؟ جنت تو ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو دیکھا. 7 آسمان اس کے سامنے کچھ نہیں, 7 زمین اس کے سامنے کچھ نہیں. ہمارے نبی نے 8ویں جنت کو دیکھا تو ہمارے نبی نے بڑے پیار سے پوچھا, اللہ کو پوچھا ڈائریکٹ, اللہ یہ جنت کس کو دینے والا؟ اللہ یہ 8ویں جنت تو بہت پیاری جنت ہے, اللہ کس کو دینے والا؟ اللہ نے بڑے پیار سے جواب دیا, اے میرے مصطفیٰ تیری امت کو دینے والا, اے میرے مصطفیٰ تیری امت کو دینے والا. ہمارے نبی کچھ بولے نہیں. بولو ہمارے نبی کچھ بولے, امت سے پیار بہت تھا نا, کچھ بولے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا, اللہ بتانا یہ 8ویں جنت کس کو دینے والا؟ اللہ یہ پیاری جنت کس کو دینے والا؟ اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا. اللہ نے فرمایا میرا نبی تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اللہ نے فرمایا تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, تجھ سے بڑھ کر کوئی مجتبی نہیں, تجھ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں, تجھ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ نہیں. اللہ نے کہا میرے پیارے نبی تجھ سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں. جو قرآن میں نے دیا اس سے بڑھ کر کوئی آسمانی کتاب نہیں, جو امت میں نے دی ہے اس سے پیاری کوئی امت نہیں. تو جنت بھی وہ عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. ہمارے نبی ابھی بھی کچھ بولے, خاموش. اب بھائی 8ویں جنت جنت الفردوس. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے نبی نے اتنے پیار سے اللہ کی تعریف کی, اے اللہ جل جلالہ, اے اللہ عم نوالہ, اے اللہ ساری تعریفیں تیری ہے. اللہ یہ بتانا کہ اتنی اچھی جنت جنت الفردوس کس کو دینے والا؟ تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا, اللہ یہ جنت کس کو دینے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فرمایا میرے مصطفیٰ تم کتنی مرتبہ پوچھ رہے ہو یہ جنت کس کو دینے والا, یہ جنت کس کو دینے والا, یہ جنت کس کو دینے والا؟ اللہ نے کہا میری قسم لکھ کر دیتا ہوں یہ جنت دوں گا تو تمہاری امت کو عطا کرو. اے میرے حیدرآباد والوں, اللہ نے لکھ کر کہاں ہے کاغذ؟ کہاں ہے؟ نہیں, اللہ نے لکھ کر دیا ہے. آپ کے پاس ہے کاغذ؟ ہاں یا نہ؟ نہیں ہے. قرآن گھر میں نہیں ہے تو قرآن میں نہیں لکھا. اللہ نے قرآن میں لکھا کہ نہیں لکھا؟ وہ ہم کمینے ہیں جنہوں نے آج تک پڑھا ہی نہیں. ابھی دنیا کا اگر حیدرآباد کا ایک پلاٹ ملا ہوتا نا, لے کے کہاں کا گھما ہوتا, اس کا نوٹری کراتا, اس کا ایفیڈیوٹ کراتا, اور معلوم نہیں وکیلوں کے پاس جاتا, بیرسٹر کے پاس جاتا, کورٹ کچہری میں جاتا. ایک حیدرآباد کا چھوٹا سا پلاٹ ملا تو میرے دوستوں کتنے دروازوں پر گیا. اللہ نے جنت الفردوس ہمارے نام پر کر دی, 16ویں پارے میں لکھ دیا. اللہ نے کہہ دیا جنت الفردوس دوں گا تو میرے آخری نبی مصطفیٰ کی امت کو عطا کروں گا. اور ساری کتابیں غلط ہو سکتی ہے, ساری باتیں غلط ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو, قرآن پاک کی حفاظت اللہ کہتا میں خود آسمانوں پر کرتا ہوں. اور اسی قرآن میں اللہ نے لکھ دیا جنت الفردوس. بولو کس کی ہے؟ ساتھ میں بولو نا کس کی ہے؟ ہماری. ارے بولو نا بھائی جنت الفردوس کس کی ہے؟ اللہ نے لکھا 16واں پارا. بولو کون سا پارا؟ ہاں, اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا. پڑھیں گے میرے ساتھ میں, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تھوڑی سی آواز بڑھوا دو بھائی, تھوڑی سی آواز بڑھوا دو. بھائی سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے کلمہ پڑھنے والے بولو لا الہ رسول اللہ. اللہ فرماتا خالدین فیہا، اللہ کہتا ہمیشہ رہیں گے، نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے. بولو نا جنت الفردوس میں نہ ہٹیں گے. اے حیدرآباد بولو سچ بتاؤ نا، ہم لوگ جنت الفردوس میں گئے اس کے بعد باہر نکلیں گے؟ بھائی 7 آسمان اس کے سامنے کچھ نہیں، 7 زمینیں اس کے سامنے کچھ نہیں، یہ دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں. اللہ ایسی جنت الفردوس میرے کو دے گا، اللہ آپ کو دے گا، ہم سب کلمہ والوں کو دے گا، اچھے عمل کرنے والوں کو دے گا. اللہ خود کہتا ہمیشہ رہو گے، نہ ہٹو گے نہ ہٹائے جاؤ گے. اللہ کہتا نہ نکلو گے نہ نکالے جاؤ گے. تو میں حیدرآباد والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب جنت الفردوس میں جائیں گے پھر واپس آئیں گے؟ باہر نہیں آئیں گے نا. ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی ہے. ارے صحیح بولو نا، اپنی ہے نا وہ زمین. تو بولو نا جنت الفردوس کس کی ہے؟ اور ابھی آپ کو بتایا جنت میں کوئی ٹینشن سب ملے گا. بولو جنت میں سب ملے گا. ایک مرتبہ سب میرے ساتھ میں پڑھے نا. ہاں اللہ نے کیا پیار سے جنت کو بتایا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا پڑھو نا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہو میرے امتیوں، اللہ فرماتا ہو میرے بندو، او میرے آخری نبی کے امتیوں، اللہ کہتا مجھ سے ڈرنے والوں جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا، جنت تمہاری کامیابی کی جگہ ہوگی. باغات بھی جنت میں ہوں گے، پھل بھی جنت میں ہوں گے، پھولے بھی جنت میں ہوں گے، حوریں بھی جنت میں ہوگی. نہ جنت میں گالی ہوگی، نہ جنت میں مارنا ہوگا، نہ جنت میں کسی کو ستانا ہوگا. اللہ کہتا زمین پر میرے نبی کے طریقے پر چلتا جا چلتا جا، ہم آسمانوں پہ جنت کے دروازے کھولتے جائیں گے. تو سب کو جنت میں جانا ہے، جانا ہے نا. اور جنت میں سب ملے گا بھائی، ملے گا. اللہ کی قسم بولو جنت میں تو میرے اوپر ایک مرتبہ اتنا بڑا ٹینشن آ گیا بھائی. مولانا لوگ پہ بہت ٹینشن آتا کبھی کبھی. میں ایک مرتبہ 8 دن تک جنت پہ بیان کیا تو 7ویں دن ایک شخص کھڑا ہوا اور میرے کو کہتا مولانا جنت میں سب کچھ ملے گا. میں نے کہا یس ایچ اینڈ ایوری تھنگ وی ول فائنڈ ان پیراڈائز. ہم کو جنت میں سب ملے گا. تو میرے کو دھیرے سے آ کے پوچھتا ہے سمجھے آپ لوگ سمجھے یعنی کیا جنت میں؟ میں تھوڑی دیر کے لیے چکرا گیا. اس کو اگر ہاں بولوں گا نا کہ جنت میں سگریٹ ملے گی تو یہ کم بخت ابھی اچھلے گا. اس لیے کہ جہاں میں بیان کر رہا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑا مجمع تھا اور 8 دن تک لگاتار جنت 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 پہ بیان ہوتا رہا. تو وہ میرے کو 7ویں دن پہ پوچھتا مولانا جنت میں سگریٹ ملے گی؟ اگر میں ہاں بولوں گا تو میرے کو یقین تھا یہ اچھل اچھل کے بولے گا ارے جنت میں سگریٹ ملے گی، پیو پیو دنیا میں پیو، وہ تو جنت میں بھی ملے گی. اور میں نے سوچا کہ اگر میں بولوں گا نہیں حرام ہے جنت میں سگریٹ کی بات کرتا تو میرے کو کہے گا لو 7 دن سے بولتا سب ملے گا سب ملے گا، 15 روپے کی سگریٹ مانگی تو نہ بول. اب میرے لیے تو ایسا ٹینشن کے کاٹے تو خون نہیں کہ بھائی جنت میں سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی. میں نے اس کو بہت گھمانے کی کوشش کی لیکن وہ میرے کو گھماتا گیا گھماتا گیا گھماتا گیا. بار بار سوئی اٹک جاوے جنت میں سگریٹ. میں نے بہت دیر کے بعد کہا ملے گی. کیا کرتا بھائی؟ میں نے کہا جنت میں ملے گی تو میرے کو معلوم تھا. یہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا رہے دیکھو بھائی قاری صاحب کہہ رہے ہیں جنت میں سگریٹ. میں نے کہا تو مت بولنا، مائک لا میں خود ہی بول دوں. میں نے کہا محترم دوستوں بزرگوں آج حیدرآباد والوں بھی سنو. میں نے کہا ہاں جنت میں سگریٹ ملے گی. بھائی جنت میں جب سب کچھ ملے گا تو سگریٹ کیوں نہیں ملے گی؟ جنت میں سگریٹ ملے گی مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا.
آج 4 سال ہو گئے وہ میرے کو ملا ہی نہیں, وہ جلا ہی رہا ہے. ایسے عجیب عجیب سوال پوچھے بھائی. ایک میرے کو پوچھتا, ناظرین صاحب آپ ہیں, ناراض تو نہیں نا؟ شادی وادی تو ہو گئی نا ماشاءاللہ. میں اس سے پوچھ رہا ہوں, ناراض مت لینا بھائی, شادی والے بہت سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں. تو ایک میرے کو ملا, میرے کو پوچھتا ہے, یہ تو میں آپ کو انگلینڈ کی بات بتا رہا ہوں, وہ انگلینڈ میں بیٹھا تھا, اچھا خاصا وہاں تو بھائی انگلش میں بیان ہوتا. اب انگلش میں بیان کیا ایک تو پونا گھنٹہ 1 گھنٹے تک انگلش میں بول کے تھکا. اتنے میں ایک جوان میرے پاس آتا, مولانا کہتا امیزنگ بیان, امیزنگ یعنی بہت اچھا بیان. میں نے کہا اللہ کا کرم ہے بھائی, اچھا بیان. مجھے کہتا مولانا آئی وانٹ ٹو آسک یو ون کوسچن, میرے کو آپ کو ایک سوال پوچھنا. میں نے کہا بھائی پوچھ لے, جواب آتا ہوگا تو دوں گا, نہیں تو کوئی مفتی صاحب جواب دے دیں گے. تو مجھے کہتا نو, آئی وانٹ ٹو آسک دا کوسچن آن یور ٹاپک, آن یور سبجیکٹ. مجھے جو سوال پوچھنا وہ آپ ہی کے مضمون پہ سوال پوچھنا. میں نے کہا کیا سوال پوچھنا؟ اب وہ دھیرے سے میرے کو پوچھتا, مائی وائف ول گو ان جنت. سمجھے انگریزی سمجھتے ہو؟ ہاں, یہ کون نہیں سمجھے گا. مجھے کہتا مائی وائف ول گو, مائی وائف ول انٹر ان پیراڈائز, یعنی میری بیوی جنت میں جائے گی, میری بیوی جنت میں جائے گی. اب میں کیا جواب دیتا؟ میں نے کہا آف کورس, وائی ناٹ بھائی, ہم مرد جنت میں جائیں گے تو تمہاری بیوی بھی جنت میں جائے گی. اے حیدرآباد والے, وہ سامنے بیٹھا تو غصے میں کھڑا ہو گیا. ہاں کھڑا ہو گیا. مجھے کیا کہتا معلوم, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت. میرے کو جنت میں جانا نہیں. میں نے کہا واٹس پرابلم؟ میں نے کہا پرابلم کیا؟ کہا یہاں بھی کٹ وہاں بھی کٹ. ہنس لو بھائی, یہ توا گرم ہو رہا ہے, روٹی پکانے آ رہا ہوں میں. ہنس جتنا نعرہ تکبیر بولنا بولو, نعرہ رسالت بولو, ہنس لو. پوائنٹ پر جب آئیں گے نا تب اٹھ کے بیچ میں سے جانا نہیں بھائی, نہیں جاؤ گے نا, اور کوئی جائے گا بھی نہیں. میرے کو ایک نے پوچھا مولانا تمہارے بیان میں اتنا بڑا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا آدھے انسان ہوتے, پیچھے جنات ہوتے. اگر بیچ میں سے اٹھ کے گیا اور کسی جنات نے پکڑا تو میری کوئی ذمہ داری نہیں. اسے سب سنیں گے انشاءاللہ. جنت میں جانا نا بھائی, جانا نا. چلو اللہ کی قسم میرے پیارو, اگر جنت میں میرے کو بھی جانا, آپ کو بھی جانا ہے, سب کو جانا ہے. بولو سب کو.